اب ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں میرج گرانٹ کے بارے میں. اچھا, میرج گرانٹ میں ایک آدمی سیلف کی اپنی میرج گرانٹ, کس کی؟ اپنی میرج گرانٹ. اگر آپ کوئی بندہ بھی, کوئی لینڈ مین کوئی ہے, تو وہ شادی کرے گا, ایک شادی, تو وہ اس کو 1 لاکھ روپے, کتنا؟ 1 لاکھ میرج گرانٹ ملے گا. اگر کوئی لینڈ مین ALM کنٹریکٹ کے اوپر ہے, تو وہ جب ریگولر ہوگا تو پھر جا کے اپلائی کر سکے گا میرج گرانٹ کے لیے. تو اس کے لیے اپلائی کرنے کا 6 مہینے پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے. تو ایک امپلائی جو ہے وہ کنٹریکٹ پہ ہے, جب اس کی شادی ہوئی ہے, تو جب وہ ریگولر ہوگا تو وہاں سے اس کا پیریڈ سٹارٹ ہوگا 6 مہینے. ریگولر ہونے کے بعد 6 مہینے کے اندر اس نے اپلائی کرنا ہے اور وہ میرج گرانٹ اس کو ملے گی. لم سم والوں کے لیے فی الحال تو نہیں, پوری پالیسی نہیں بنی, کوئی پالیسی نہیں بنی ان کے لیے, لیو کی بھی پالیسی نہیں بنی, تو کچھ اور بھی چیزیں ہیں ان کے لیے بالکل کلیئر نہیں ہیں. تو ALM کی تو بالکل بھی نہیں ہے, لیو والی بھی نہیں ہے اور باقی چیزیں بھی نہیں ہیں, تو فی الحال ان کو نہیں دے رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد سرونگ میں آپ لوگ آتے ہیں. 2 چلڈرن ہیں, سرونگ کی کتنے ہیں؟ 2 بچے, 2 بچوں کی میرج گرانٹ سرونگ والے اپلائی کر سکتے ہیں, اور 1 لاکھ ایچ. سرونگ جو آپ ہیں, آپ 2 بچوں کی, اب بچہ ہے بچی ہے, دونوں کی اپلائی کی جا سکتی ہے, وہ فرق نہیں رہا. پہلے تو سر بچی کی, ہاں پہلے بچی کی. تو اب آپ 2 بچوں کی اپلائی کر سکتے ہیں, اور سرونگ کو کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ. کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ پر, یعنی 2 بچوں کا 2 لاکھ مل جائے گا. اس کے بعد آتا ہے ریٹائرڈ. اچھا, اس کے بھی 2 بچے ہیں, اور ان کو 2 لاکھ ایچ. اچھا, یہ ہم نے لاجک دیکھی ہے, کسی کو 1 لاکھ دے رہے ہیں, کسی کو 2 لاکھ دے رہے ہیں, کیا اس میں لاجک ہے؟ اسے تو تنخواہ بھی مل رہی ہے نا, تو وہ مینج کر سکتا ہے. تو ریٹائرڈ بندے کے پاس پینشن ہے اور اس نے گھر چلانا ہے, تو پھر بچے کی شادی کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ریٹائرڈ ہے, اس کے بھی 2 بچے ہیں, لیکن اس کی اماؤنٹ زیادہ کر دی ہے. کتنی؟ 2 لاکھ, یعنی اب 2 بچوں کا 4 لاکھ ہو جائے. کتنا ہو جائے گا؟ 4 لاکھ. اس کے بعد ہے یہ وہ لوگ ہیں, اللہ نہ کرے, جو انکیپیسیٹیٹڈ ہو گئے ہیں, انویلیڈیٹڈ, نان فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, زندہ. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو ان کا بھی کیا ہوگا؟ یہی 2 لاکھ 2 بچوں کے لیے, سیم اسی طرح 4 لاکھ. 2 بچوں کا کتنا بنے گا؟ 4 لاکھ بنے گا. اس کے بعد آتا ہے, لاسٹ پہ آتا ہے ایک وڈو. یہ وہ وڈو ہے جو بندہ ریٹائرڈ ہوا تھا, بعد میں فوت ہو گیا. تو اس کی جو وڈو ہے, اس کے کتنے بچے؟ 2 بچے, اور یہی 2 لاکھ. کتنے؟ 2 چلڈرن ہیں, اور اماؤنٹ کتنی ہے؟ 2 لاکھ ایچ. کلیئر ہوئی بات؟ سیلف 1 لاکھ اور 1 شادی پہ. جو
جس نے بہت پہلے شادی کر لی تھی تو اب تو بچے پھر آ جائیں گے نا اس فیملی میں. تو لیکن سیلف والا ایک دفعہ لے سکتا ہے سروس میں ایک شادی میں. ساتھ سرٹیفکیٹ لگتا ہے کہ میں نے پہلے اپلائی نہیں کیا. پہلی پہ اگر شادی پہ اس نے نہیں لیا, ہاں اگر وہ بھرتی نہیں ہوا تھا یا بینک کمپنی میں نہیں آیا تو دوسری پہ دوسری شادی اس نے کی, اس پہ وہ اپلائی کر سکتا ہے. بچے پھر پہلے کیا شروع کرے گا؟ شادی کا نہیں لے سکتا ہے. اگر وہ بچے پھر ایشو آ جائے گا, اگر وہ پہلی شادی سے بچے ہوں گے, ان کا میڈیکل وغیرہ لے گا, سارے فیملی میں ایڈ کروانا ہے اس نے, تو یہ پھر مسئلہ آئے گا. ویسے اس کے ساتھ یہی سرٹیفکیٹ لگتا ہے کہ میں پہلی دفعہ لے رہا ہوں, فرسٹ ٹائم اپلائی. ٹھیک ہے, تو ایک ہی رہا ہے, ایک ہی رہا ہے. لیکن یہ پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ پہلی شادی پہ. کس پہ؟ پہلی شادی پہ, کیونکہ اس کے بچے ہوتے ہیں. لیکن یہ چل جاتا ہے دوسری پہ بھی بندہ فرسٹ ٹائم اگر اپلائی کرے تو لے سکتا ہے. میرے بیٹے 10 مہینے کب؟ 10 کے 11 نہیں, دو کون سے, کس کے کون سے سال, کون سا ہے سال؟ 23 سال. تو اپلائی کریں نا آپ. اپلائی نہیں کیا آپ نے؟ پتہ ہی نہیں تھا سر, آپ سے ہمیں تو یہ پتا کہ بچیوں کا دیتے ہیں. نہیں بچوں کا بھی دیتے ہیں سر. دیدی کو دوسرے بیٹے کا بھی کرنا, دونوں کا کٹے. نہیں آپ پہلے اپلائی کریں, لیٹ ہو رہا ہے. لیٹ ہو جائے گا ٹائم پاس. سر کیا ڈاکومنٹس کیا؟ ابھی ڈاکومنٹس کے اوپر بھی آتے ہیں, ابھی بتاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بولا تھا کہ احمدآباد سے ایک لین مین ریٹائرڈ ہو گیا, کہتا ہے کہ میں نے تو, مجھے تو پتہ ہی نہیں اسکالرشپ کا, ایون اس کے بچے بڑے پڑھے لکھے تھے, تو ہمیں نا رول سے اویئرنیس نہیں ہوتی. اسپیشلی جو لائن سٹاف ہے نا, وہ تو یہ فیڈر چلانے اور یہ ڈیڈ اور پتہ نہیں کیا, یہ ڈیڈ اینڈ ہے اور فلاں ہے اور ارتھنگ کرنی ہے اور یہ. سر ہم نے ایک گروپ بنایا لائن مین کا, اس میں سب لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. کافی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ 100% ٹھیک ہے. یہ صرف 25% لوگ ایسے ہیں جن کو اویئرنیس ہے, لیکن وہ بھی 50% ہے, باقی لوگوں کو بالکل ہے ہی نہیں ہے. میں نے یہ چیزیں بڑی ڈیٹیل سے اسٹڈی کی ہیں. ملک طالب فوت ہو گیا, اللہ جنت دے, اس کا SDO بھی میرا دوست ہے. تو اسی طرح ڈھیر سارے لوگ ہیں. ابھی ایک کنسٹرکشن سے ایک اور LS تھا, اس نے کوئی 210 ملین ویریفائی کروائے ہیں پہلے, 60 ملین ابھی رہ گئے, 210 ملین, تو وہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. تو بات کر رہے تھے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, لائن سٹاف جو ہوتا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سارے نہیں میں بات کر رہا ہوں, یہ نا کاغذوں والی سائڈ پہ کمزور ہوتے ہیں. اور وہ بندہ اس نے کام سارے کیے ہوئے تھے, اس نے وہ جو ورک کمپلیشن رپورٹ یا A90 فارم یا وہ بھیجے ہی نہیں ہے, جمع ہی نہیں کروائے, MRM جمع ہی نہیں کروائے. SDO کہتا ہے کہ میں اس کے کچھ میں نے خود جمع کروائی ہیں اس کی فائلوں سے نکال کے. تو لاپرواہی میں کروڑوں کے پیرے پھر بن جاتے ہیں, اور پھر بندہ جو ہے اس کے بچوں کو کچھ نہیں ملتا. تو اپنے آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو آپ اپنے نا تھوڑا کاغذی طور پہ نا اپنے آپ کو انگیج رکھیں. ٹوٹلی نہیں ٹیکنیکل آپ ہو جائیں, آپ کاغذوں سے بالکل دور ہو جائیں. نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ابھی آپ نے LS بننا ہے, SR ہے, SCO کیا ہوتا ہے, MRN ہے, کچھ سامان نکلوایا ہے, تو جس نے نکلوانا اس کی ذمہ داری ہے. نہ وہ SDO کی ذمہ داری ہے, نہ وہ ایکشن کی ذمہ داری ہے, نہ وہ لینڈ مین کی ذمہ داری ہے. وہ LS نکلواتا ہے, چاہے ایکٹنگ LS ہے لینڈ مین ہے. بہت سارے لوگ ایکٹنگ LS چلو نہیں بھی لگ جائیں گے, ہیں شارٹیج ہے. ہاں, تو یہ ہوگا کہ سامان جو نکلوائیں گے اس کا آپ نے جواب دہ ہونا ہے. تو آپ کو تو چین نہیں آنا چاہیے جب تک وہ کلیئرنس نہ ہو کہ میں نے شارٹیج سرپلس کلیئر کر کے جو بھی ہے آپ وہ برکات کو بھیج کے 90 کھاتا کلیئر کریں, ورنہ آپ اپنے بچوں کے لیے نا عذاب اکٹھا کر رہے ہیں. بلیو می, میرے پاس ڈھیر سارے لوگ ہیں کنسٹرکشن میں, تین بندے ہیں ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کو 80% بھی نہیں دیا گیا, 3 لوگ مر گئے, اور ایک بندہ زندہ ہے, وہ کہتا ہے جی میرے ویریفائی کرواؤ. ایک ہمارا جلال پور بھٹیاں سے, اس نے بھی کافی زیادہ ویریفائی کروا لی ہیں.
تو مطلب ہے یہ جب سروس میں تھے اس ٹائم کیوں نہیں کروائے؟ تو ساتھ ساتھ آپ کام کرتے جائیں گے نا اپنا، کوئی بیک لاگ نہیں آپ نے چھوڑتے جانا، لاپرواہی نہیں محکمے میں چلانی. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا. ایک میں اور چیز دیکھتا ہوں، جو بندہ بھی نا میں نے دیکھا ہے جو بندہ کام کرتا ہے نا وہ بڑا جلدی مطلب ہے نا تھوڑا بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے. ایسے نہیں دیکھا ہم نے بورڈ بھی کیے ہیں، جس بندے نے نا جو سیٹ پہ بیٹھا رہا ہے نا سائڈ پہ اس کی صحت تو بڑی فٹ ہے، جو کام کرتا ہے نا ٹینشن بڑی ہوتی ہے. ایک یہ دماغ کی ٹینشن اور اوپر سے ہارڈ ورک، گرمی میں سردی میں ہے. تو یہ شارٹیج کی وجہ سے زیادہ مسائل ہیں. اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا. اچھا ہم بات کر رہے تھے، یہ بات کر رہے تھے وہ نیگیٹو لوگ. اب کوئی نیگیٹو آفیسر ہوگا نا وہ دیکھ کے نا کسی لینڈ مین کو تو وہ کہے گا یار یہ تو بڑے پیسے کماتا ہے، بڑا یہ کرتا ہے، وہ نا اس نے تو پتہ نہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی ایسا نہ کیا ہو. ہاں ویل ڈریس ہے، یہ ویل ڈریس یہ تو بہت زیادہ یار معاشرے میں آتی ہے چیز. آفیسر سے بڑے آفیسر ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بڑی ڈریسنگ اور یہ وہ. ابھی اسے آیا ہے 4 دن ہوئے ہیں تو یہ یہ بات بتا رہی تھی جس کی تصویر لگی ہوئی. ہاں یہ بات بتا رہا تھا کچھ عرصہ پہلے 8-10 سال پرانی بات ہے. یہ ایسے ہی ایک افسر تھے تو ویل ڈریس بندوں کو نا نہیں اچھا سمجھتے تھے، پتہ نہیں نام اس کو بلایا، یہ گیا ہے، اس نے کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوئے تھے. اس نے روڈ سے مٹی لے کے جسم کو پہلے گندا کیا تو پھر وہاں پہ گیا. یہ حالات ہے. تو میں آپ کو ایک پیمانہ بتاؤں، دیکھیں جو کسی دوسرے میں آپ کو بات بری لگے نا وہ دیکھیں میرے میں تو نہیں ہے، بس یہ کافی ہے. ہمیں دوسروں کی تو برائیاں نظر آتی ہیں تو اپنی نہیں آتی، تو ہمیں اپنے آپ پہ بھی غور کرنا چاہیے. سمجھ آئی بات کی؟ تو بات کر رہے تھے کہ سیلف کو 1 لاکھ اور سرونگ 2 بچے 1 لاکھ اور ریٹائرڈ 2 بچے 2 لاکھ اور انویلیڈیٹڈ 2 بچے 2 لاکھ اور وڈو ریٹائرڈ کی وڈو. یہ اسسٹنٹ پیکج والی بات نہیں ہے، اسسٹنٹ پیکج اس سے علیحدہ ہے. اسسٹنٹ پیکج ان کو ملتا ہے جو ڈیورنگ سروس اللہ نہ کرے، جو ڈیورنگ سروس فوت ہو جاتے ہیں لوگ، ان کے جو وڈو ہوتی ہے اس کو اسسٹنٹ پیکج ملتا ہے. اس کو اس کے اوپر ایک علیحدہ لیکچر ہوگا، اس میں پھر ایک بچہ بھرتی ہوتا ہے، اس میں پلاٹ کے پیسے ہوتے ہیں اور اس میں یہ میرج گرانٹ ہے یہ 8 لاکھ ہوتی ہے. میرج گرانٹ ایک بچی پہ 8 لاکھ ہے. تو 2 بچے ہوں تو 4 کر لیتے ہیں. اب یہ کلیئر نہیں ہوا، بچی پہ ہی ہوتی ہے موسٹلی. تو بھی کہہ رہے تھے کہ شاید اس طرح کا بھی کوئی آپشن آ گیا ہے، جب لیکچر دیں گے تو اس کے اوپر ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ بچے پہ ہے آپشن کہ نہیں ہے. تو بس یہ زندگی میں تو بینیفٹ کم آتے ہیں، بندہ جب چلا جاتا ہے تو زیادہ آتے ہیں. اچھا یہ اس لیے کہ وہ اس کا تو سسٹم بند ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جائے. تو بات کر رہے تھے ہمیں پتہ چل گیا ان کا. اچھا اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر کہ ڈاکومنٹ ہمیں کون کون سے چاہیے. تو سب سے پہلی بات جو ہے، آپ جس دفتر میں ہیں اس دفتر سے آپ نے ریکویسٹ اپلیکینٹ کی کہ یہ مجھے میرج گرانٹ چاہیے. وہ ریکویسٹ آپ نے ڈائری کروانی ہے اور مارک کروانی ہے اس دفتر سے. ڈائری کروا کے یہ ڈائری اور مارکنگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لیٹ کا پتہ چل جائے کہ یہ لیٹ کب ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ پہلی بات ہر کسی نے، اگر کوئی بندہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں ریٹائرڈ ایک دفتر سے ہوتے ہیں اور پینشن کہیں اور سے لے رہے ہوتے ہیں. اب انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپلائی کہاں کرنا ہے. اکثر مجھے کالیں آتی ہیں کہ میں پینشن فلاں جگہ سے لے رہا ہوں تو میں ریٹائرڈ فلاں دفتر سے ہوا ہوں تو میں
کہاں پہ اپلائی کروں, کوئی بھی بینیفٹ ہوگا. آپ سے بھی کوئی پوچھتا ہے کہ میں ریٹائرڈ فلاں جگہ سے ہوں, پینشن ادھر سے لے رہا ہوں, تو میں نے اب اپلائی کرنی ہے بچے کی میرج گرانٹ, تو مجھے کس دفتر میں اپلائی کرنی ہے؟ تو کس دفتر میں اپلائی کرنی ہوگی؟ پینشن میں. جہاں سے ریٹائرڈ ہوا ہے, جہاں سے ریٹائرڈ ہوا ہے وہاں سے اپلائی کرے گا. جہاں سے اس کی لاسٹ پے سرٹیفکیٹ جو ہے نا LPC ایشو ہوئی ہے, جس دفتر سے اس نے آخری دن جو گزارا ہے ڈیوٹی کا, اس دفتر سے وہ اپلائی کرے گا. پینشن کسی بھی جا کے دفتر, قریبی دفتر سے پینشن لیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بندہ ادھر گجرانوالا منڈی بولدین کا ہے, تو گجرانوالا سے ریٹائرڈ ہوا ہے, تو پینشن ادھر RO یا ایکسچینج آفس منڈی یا پھالیا سے ملے گی. سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن اس کا جو آفس ہوگا جہاں سے ریٹائرڈ ہوا وہ ادھر ہوگا, تو یہاں سے اپلائی کرے گا اگر کوئی بینیفٹ کلیم کرنا ہے, کیونکہ ان کے پاس اس کا ریکارڈ ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ پینشن والوں کے پاس صرف پینشن کے ڈاکومنٹ گئے ہیں, باقی نہیں پتا یہ بندہ کیسا تھا, کیا ہوا, کیا سین ہے, اس نے پہلے کوئی لیا ہوا میرج گرانٹ, کیا سین. سروس بک بھی آپ کو پتا ہے نا, وہ جمع ہو جاتی ہے جب بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے. تو پہلی بات کیا کر رہے تھے؟ ریکویسٹ آف ایپلیکینٹ. اور دوسری بات ہے CNIC. اگر بندہ سرونگ ہے تو اس نے اپنا CNIC دینا ہے اور وائف کا دینا ہے, اور ساتھ پیرنٹ کا دے دے. اگر وہ سرونگ اپنا لینا چاہ رہا ہے, سیلف ہے, اگر اپنی شادی پہ لینا چاہ رہا ہے تو اس نے اپنا CNIC, وائف کا اور پیرنٹ کا دینا. اور اگر وہ سرونگ ہے, اس نے بچے بچی کی شادی کی ہے, تو پھر وہ ان کا CNIC بچے بچی کا اور اپنا. کلیئر ہوئی بات؟ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے, شناختی کارڈ کی کاپی. ایک اس کے ساتھ فارم C لگتا ہے, اسکالرشپ میں فارم E لگتا ہے, اور اس کے ساتھ فارم C لگتا ہے. وہ آپ کو مل جائے گا دفتر سے, کسی بھی دفتر سے. اچھا, کمپیوٹرائز نکاح نامہ. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مولوی صاحب نکاح کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا نکاح نامہ ہے نا, وہ لگا کے بھیجتے ہیں, ہیڈ کوارٹر میں بھیجتے ہیں, پھر وہاں سے اعتراض لگتا ہے کہ جی کمپیوٹرائز چاہیے. تو آپ کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا لے کے آنا ہے, کمپیوٹرائز نکاح نامہ. اور اس کے ساتھ لسٹ آف فیملی ممبرس. لسٹ آف فیملی ممبر ایک آپ کا ریکارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے, اسے آفیشیل کہہ لیں. ایک ہم نے لگانی ہے کہ یہ بندے ہیں, ایک آپ نے FRC بنوا کے لانی ہے. FRC جو ہے وہ نادرا سے بن جاتی ہے, 2000 روپے لگتے ہیں, کہ یہ باپ کون ہے, بیٹا کون ہے, اس طرح پوری فیملی ٹری بنا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں FRC. FRC اسٹینڈ فار فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. جو بے فارم ہوتا ہے وہ بھی چل سکتا ہے بچوں کا, بے فارم. ہاں بالکل, بے فارم بھی چل سکتا ہے. مطلب اس کا شناختی کارڈ بنوایا ہی نہیں, شادی پہلے ہو گئی ہے. نہیں, ویسے شناختی کارڈ بن گیا, بے فارم بنا ہوا اس کا بچوں کا. ہاں, بے فارم اسکالرشپ میں چلاتے ہیں بچوں کا. ادھر تو شناختی کارڈ ہونا چاہیے جس کی شادی ہوئی. نہیں, وہ فیملی ممبر کا آ جاتا ہے نا سر. وہ پھر اگر کم عمری میں کہہ رہا ہوں کر دی نا, تو پھر ایک اور آبجیکشن آ جائے گا. ویسے اگر ایج ہے تو شناختی کارڈ اس کا بن جائے. اصل چیز شناختی کارڈ ہے جب 18 سال ایج ہو گئی ہے. اچھا, یہ کسی کو پتا ہے کتنی ایج چاہیے ہوتی ہے بچے اور بچی کی شادی کے لیے جو ہمارے گورنمنٹ کے قانون میں ہے؟ 18 سال بچی کی اور 21 سال 18 سال. اچھا, مجھے شور نہیں ہے. وہ آلریڈی میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس کا مجھے کنفرم نہیں ہوگا. میں نے ایک واقعہ سناتا ہوں. اکثر کلاس میں ہمارے میرے دوست تھے, تو وہ پرنسپل تھے کالج میں, تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہم جب پڑھتے تھے اب ان کی بھی کافی ایج ہو گئی, تو کہتے ہیں پرانے دور کی بات ہے. جب میں نے بھی کیا نا میٹرک, تو میں نے بھی انگلش 5ویں کے بعد پڑھی ہے, 6ٹھی میں. آپ لوگوں نے بھی ایسے کیا ہوگا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب مجھے نا انگلش کا بڑا شوق ہوتا تھا, نئے الفاظ پوچھنے, اور تو اس ٹائم کوئی اسکول میں تھے نواز صاحب ان کا نام, یا کوئی بھی XYZ ان کا نام تھا, بندہ کوئی ٹیچر تھا.
تو پرانے ٹیچر ہوتے تھے, انہوں نے میٹرک کیا ہوتا تھا, میٹرک PTC ہے, تو اس دور کا انہوں نے کوئی BA کیا ہوا تھا. کیا کیا ہوا تھا؟ تو ان کو انگلش کافی آتی تھی. کہتے ہیں میں نے بھی نا ان سے انگلش کے الفاظ پوچھتے رہنے کہ سر اس کا کیا میننگ ہے, اس کا کیا میننگ ہے. تو وہ بتاتے تھے. ایک دن نا میں نے ان سے پوچھا کہ پنجرے کو انگلش کیا انگلش ہے پنجرے کی؟ تو سر کو نہیں آتی تھی. تو سر نے کیا کہا, پنجرے کو پنجری کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ٹیچر پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا پنجرے کو یاد کر لیا. تو ایک لڑکا بعد میں اس سے شرط لگی, وہ کہتا نہیں پنجرے کو کیج کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں پنجرے کو پنجرا کہتے ہیں, یہ ہمارے سامنے بتایا ہوا ہے. شرط لگی, وہ شرط ہار گیا. لیکن وہ سر کے بارے میں پھر کیا اس کے ریمارکس رہیں گے مائنڈ میں ہے. تو آج آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو جو کنفرم بات نہ ہو, جو نہ پتہ ہو, تو غلط نہ پڑھائیں, غلط نہ بتائیں کسی کو, کسی کے بلیف کو خراب نہ کریں. نہیں آتی یار, اتنا زیادہ علم ہے, انسان کیا ہے وہ ساری عمر سیکھتا رہے تو وہ سمندر میں سے کودے والی قطرے والی بات ہے. تو اتنا زیادہ علم ہے تو ہم کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو اپنے آپ کو نا ہمیشہ کسی کی بات سنتے ہوئے بھی یہی سمجھیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا. یہ ایک بڑا ہی فیکٹر ہے کہ جو لوگ جو اوور کانفیڈینس یا میں بہت کمپیٹنٹ ہوں, یہ نہیں ہمارے اندر آنا چاہیے. یہ تکبر بھی ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو ایسا بندہ پھر سیکھتا نہیں ہے. وہ جب سوچتا ہے نا کہ میں بہت کمپیٹنٹ ہوں, تو وہ اپنے دماغ کو سٹاپ لگا دیتا ہے کہ اب میں نے اس بندے کی بات سننی نہیں ہے, کیونکہ اس بندے کو تو میرے سے کم نالج ہے, یہ جماعتیں بھی میرے سے کم پڑھا ہوا ہے. اب دیکھیں نا, آپ ہر ایک جو ہے ایک پوری ایک کتاب ہے اور بہت ساری چیزیں آپ نے زندگی میں ایکسپیرئنس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. ایکسپیرئنس ہمارے ڈاکومنٹ نہیں ہوتے. جب ہم پہلے دن آئے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ گیپکو میں مطلب آئے تھے کس طرح چلنا ہے سسٹم, آگے کیسے سال گزرا تو پھر اور ایکسپیرئنس ہوا, پتہ چلا یہ بندہ فلاں ہے, یہ تو ایک دن کے اوپر جو ہے نا میں 2 پیج لکھ سکتا ہوں. وہ جب گزرے تھے ساتھ تو یہ ڈاکومنٹ نہیں ہوتا, یہ بڑا نالج ہوتا ہے. جو جاب نہیں ہوتی اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے سال ایکسپیرئنس چاہیے, 5 سال 3 سال چاہیے. تو ایکسپیرئنس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. اور ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے, ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نیو ہوتا ہے. جو نیو ہوگا تو وہ ہمارے لیے علم ہوگا. تو اسی لیے آپ کسی کی بھی بات, کوئی بزرگ ہے, کوئی مطلب پڑھا لکھا نہیں ہے, آپ اس کی بات دھیان سے سنا کریں. یہ نہ سمجھیں کہ میرا تو لیول ہی اوپر ہے, میں اب اس کی بات نہیں سنوں گا. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ آپ نے نہیں کرنا. سننا ہے لوگوں کو, ایکٹیو لسننگ. جو بندہ اچھا لسنر نہیں ہے تو وہ اچھا اسپیکر نہیں بن سکتا. دیکھیے نا, تھاٹس آپ کے اندر, ہر ایک کے بندے کے اندر الگ تھاٹس ہیں. وہ ایک بہت بڑی جہازوں کی کمپنی ہے, تو وہ نا وہاں پہ بڑے لیول کی میٹنگ ہو رہی تھی کہ وہ جو جہاز ہے اس کے سامنے جو ونڈو والی سیٹ ہے نا, جو کھڑکی والی سیٹ ہے, اس کی ڈیمانڈ زیادہ آتی تھی کہ میں نے ونڈو والی سیٹ پہ بیٹھنا ہے. تو اس کے اوپر میٹنگ ہو رہی تھی کہ کیا کیا جائے. 2-3 دن میٹنگ چل رہی ہے اور کوئی کنکلوژن نہیں نکل رہا. تو ایک آفیسر جو ہے وہ نکلا ہے, جو میٹنگ کر رہے تھے وہ نکلا ہے, واش روم گیا, تو وہاں پہ سویپر جو ہے وہ لگا رہا ہے, پوچھا لگا رہا ہے. وہ پوچھتا ہے صاحب یہ کس چیز کی کیا ہو رہا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ ونڈو والی سیٹ جو ہے نا اس کی بڑی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے. تو وہ کہتا ہے صاحب آپ ہر سیٹ کے سامنے ونڈو لگا دیں. تو اس کے مائنڈ میں آئیڈیا آیا. پھر انہوں نے وہ دیکھے نا کہاں سے آئیڈیا ملا, سویپر سے. تو انہوں نے ہر جو ہے میرے خیال میں جہاز کی سیٹ جس کو اتفاق ہوا ہو اس کے سامنے وہ اسکرین ایسی لگی ہوتی ہے جیسے وہ ونڈو سائڈ پہ نا وہ شیشہ لگا ہوتا ہے, جو بھی LED ٹائپ جو بھی ہے وہ لگا ہوتا ہے, ونڈو والی سیٹ بن گئی. تو دیکھیں ہر ایک پرسن یونیک ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ ٹھیک ہے کہ کسی نے اپنے کمال کو پہچانا نہیں ہے, کسی نے خود شناسائی میں یہ نہیں ہے, وہ انہی جمگھٹوں میں رہا ہے, وہ
घर में क्या, बच्चों के लिए लाओ खाना, इधर ड्यूटी, भाग दौड़, ये वो, उसे खुद पे सोचने का कभी टाइम नहीं मिला। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक कमाल रखा हुआ है, कमाल। ये जो दिमाग है ना अल्लाह ने दिया हुआ है इंसान को। वो कुछ लोग सवाल करते हैं कि ये जी फलां इतना बड़ा साइंसदान है, तो एडिसन है, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? तो ये तो अल्लाह जानता है कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। तो वो दिमाग उसको किसने दिया था? अल्लाह ने दिया था। उसका अपना कोई कमाल नहीं, अल्लाह का दिया हुआ। तो अल्लाह का दिया हुआ दिमाग अगर उसने अल्लाह का इनकार किया है तो फिर तो डेफिनेटली जहन्नम में जाएगा। समझ आ रही बात की? तो अल्लाह ने इतनी सलाहियत इंसान के अंदर, ये दिमाग देखे ना, पूरी की पूरी लाइफ हमारे अंदर फिट है। अभी आप आज से 15 साल पहले का वो फलां शादी पे गए और याद करें तो वो रिकॉल हो जाएगा ना, पूरी वीडियो बन के आ जाएगी। कभी सुना है कि उसकी मेमोरी फुल हो गई है यार, वो दिमाग में और कोई चीज़ आ ही नहीं रही? इतनी बड़ी हार्ड डिस्क लगाई हुई अल्लाह ने, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क और इतने थॉट्स। ये लोग, वो न्यूटन कहते हैं उसका चेक किया था तो उसने कोई बहुत थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया था। तो हम अपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करते, हमने कभी इसे काम लिए ही नहीं है। अल्लाह कहता है मेरी कायनात के ऊपर गौर करो, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। हमने कभी वो निशानियां तलाश ही नहीं की। आज तक जितनी साइंस दरियाफ्त हुई है, कोई भी किसी एक आयत के साथ टकराती नहीं है। ये अल्लाह ने कुरान में बहुत पहले बता दिया था। पहले कहते थे ना सूरज साकन है और ज़मीन जो है वो घूम रही है, हैं? तो अल्लाह ने कुरान में कहा था लशम्स यंबग़ी अन तुदरिकल कमर वल्लैलु साबिकुन नहार वकुल्लुन फिल फल्किन यस्बहून, कि सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। अब साइंसदान कहते हैं नहीं, सूरज भी साकर नहीं है। तो 1400 साल पहले अल्लाह ने बता नहीं दिया। हमने कभी कुरान को खोल के देखा नहीं है, उसकी आयतों को हमने बस रखा हुआ है, बड़े हम इज्जत तकरीम से रखते हैं। कभी खोला है तो हम उसको पढ़ लेते हैं, ऐसे पता नहीं है कुरान कहता क्या। तो अब एक एक आयत समझ के कि क्या कहता है कुरान, इसमें अल्लाह क्या कहता है, यकीन करें आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। तो आपका दिमाग फिर वो परफॉर्म करना शुरू होगा। कुरान की बरकत बड़ी। मेरा एक दोस्त है अभी, तो वो इधर से उसने MBA किया पता नहीं, और फिर वो चला गया दुबई, और वहाँ से फिनलैंड वो फुली पेड स्कॉलरशिप पे चला गया। तो अगले दिन कहीं बैठे हुए थे तो वो बता रहा था कि मैं किस हवाले से गया हूँ। तो वो कहता है कि मुझे ये कुरान पढ़ाने का शौक़ था, ऑनलाइन कुरान के लिए मैंने अप्लाई किया, तो फिर मैं इसी वसीले से दुबई चला गया, तो फिर मेरी वहाँ जॉब हो गई, और फिर उससे आगे फिनलैंड आज कल फुली पेड कल PhD कर रहे हैं। तो उसका ले जाने का उसको ज़रिया क्या बना? कुरान। अगर आप कुरान से मोहब्बत करोगे, कुरान को वक्त दोगे, यकीन करें वो उसका कंपनसेट आपको किया जाएगा, उसका अल्लाह आपको अजर देगा। अजर किसी भी फॉर्म में होता है। आप देखते हैं ना लोग दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं अपना, कि यार फलां के पास, कंपैरिजन ना किया करो। शायद उसके पास दौलत आपसे ज़्यादा हो, उसके पास वो सुकून ना हो जो आपके पास है। समझ आ रही बात की? तो अल्लाह ने आपको जो दिया हुआ है उस पे शुक्र करें। दुनिया के मामले में आपने अपने से नीचे वाले को देखे, जो बिल्कुल ही जिनके पास खाने के भी लिए भी नहीं है, देखें तो वो उनके क्या हालात हैं। अब फ़लस्तीन के हालात देख लें हैं, तो दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखिए कि कौन कितनी इबादत करता है। ठीक है, अच्छा, लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स की बात हो गई है। उसके बाद वेलफेयर डिडक्शन, उसके जो वेलफेयर फंड जो है वो डिडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सर्विंग के लिए और सेल्फ के लिए। सेल्फ जो होता है जब वो रेगुलर होगा वो वेलफेयर डिडक्शन की प्रूफ साथ लगाएगा। क्या करेगा कि उसकी वेलफेयर डिडक्शन हो रही है कि नहीं, और कंट्रैक्ट पीरियड की लगाएगा। किसकी? कंट्रैक्ट पीरियड की। और बाकी जो है वो सर्विंग जो है वो सर्विस बुक से डिडक्शन का कोई प्रूफ लगा देगा। ठीक है,
اس کی ایک ڈیڈکشن کی سلپ ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم بھیجتے ہیں تو وہ اعتراض لگا دیتے ہیں. کوئی نیا لڑکا ہے, وہ بھرتی ہوا ہے, کنٹریکٹ پہ ابھی ریگولر ہوا ہے, تو ہم نے اس کا بھیجا ہے, تو انہوں نے اعتراض لگا دیا ہے کہ اس کی وہ ویلفیئر فنڈ کی سلپ چاہیے. کیا چاہیے؟ سلپ. وہ سلپ اب ہم بھیجیں گے لاہور تو اس کو آنے میں سال بھی لگ جاتا ہے. تو اگر اعتراض لگ گیا تو وہ سال بعد آئے گی, تو پھر سے ٹائم شروع ہوگا. سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ ٹائم بارڈ نہیں ہوگا ان شارٹ. اس کے بعد ایک ساتھ ایفیڈیوٹ لگے گا, وہی جو ریکویسٹ پہ لکھا ہوگا وہی ایفیڈیوٹ کے اوپر. اچھا, سروس بک جو ہے اس کی کاپیز, پہلا پیج, دوسرا پیج اور آخری پیج, سروس بک کی کاپی ساتھ اٹیچ کی جائیں گی. اس کے بعد سرونگ کا جو ہے جی پی فنڈ نمبر, سرونگ کا جی پی فنڈ نمبر, اور ریٹائرڈ کا ریٹائرمنٹ آرڈر نمبر, ریٹائرڈ کا ریٹائرمنٹ آرڈر نمبر. اور جو سیلف ہے یا سرونگ ہے اس کے ریگولر آرڈرز, ریگولر جب ہوا تھا تو ریگولر آرڈرز کی کاپی بھی ساتھ لگے گی. اور سرونگ اور سیلف کے لیے سیلری سلپ لگے گی. کیا لگے گی؟ سیلری سلپ. اور ریٹائرڈ کے لیے پی پی او بک, پی پی او اسٹینڈ فار پینشن پیمنٹ آرڈر, تو اس کی کاپیز لگیں گی. فریش ہونے کے لیے زیادہ تر, اب تو ای آر پی کے لیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ سیلف اور سرونگ جو ہے یہ تھرو ای آر پی آئیں گے, اور ریٹائرڈ اور وڈو جو ہے وہ ای آر پی کے تھرو نہیں آئیں گے. اچھا, ایک اور چیز ساتھ چاہیے ہوتی ہے. ایک سرٹیفکیٹ لگتا ہے کہ کوئی بچہ یا بچی گورنمنٹ کا امپلائی نہیں ہے, اور کوئی بچہ یا بچی گورنمنٹ کا امپلائی نہیں ہے. یہ ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ گورنمنٹ کا یا امپلائی نہیں, دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ, دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ میں, کسی اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں. یہ تو ہمارے محکمے کے اندر ہے نا, تو دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ. ابھی تو ایک ہی دفعہ لے گا نا, یا بچہ لے گا یا آپ لیں گے ہیں, تو دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ میں بھرتی نہیں ہو. اچھا, اس کے بعد وڈو جو ہے, وڈو کے لیے لگے گا وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی لگے گا. کیا لگے گا؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ. اور پہلے کوئی اس نے کلیم کر لیا ہے تو وہ بھی اس میں مینشن ہوگا کس نے پہلے. دو ہے نا کلیم, یہ ریٹائرڈ کی وڈو کی بات کر رہے ہیں. جو اسسٹنٹ پیکج والی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ چاہے ادھر سے 2 لیے ہوئے ہیں, لیکن اسسٹنٹ پیکج کے تحت وہ ایک بچی کا 8 لاکھ لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک بچے کا ڈیورنگ سروس لے لیا ہے, اب ریٹائرڈ ہو گیا تو ایک بچے کا لے گا. ڈیورنگ سروس اسے 1 لاکھ ملا ہے تو ریٹائرڈ ہو گیا تو پھر کتنا ملے گا؟ 2 لاکھ. ڈیورنگ سروس آج 2 بچے کا لے لو تو آخر تک فارغ ہیں. صرف 2 ہی بچوں کا ملے گا ڈیورنگ سروس ویسے ہی 2 بچوں کا, 2 بچوں کا. اور سیلف ایک ہے, اور سروس کے دوران کتنا ملے گا؟ لاکھ. 2 بچوں کا 2 لاکھ. ان کا سوال ہے اگر ڈیورنگ سروس 2 کا لے لیا ہے تو ریٹائرمنٹ بھی نہیں لے سکتے, نہیں لے سکتے. ابھی آپ بتائیں کوئی اس سے ریلیٹڈ سوال ہو میرج گرانٹ کا. یہ ڈاکومنٹ ہے, اس کی لسٹ مزید جو ساتھ اٹیچ کر دیں گے, تو آپ نے اس کے بارے میں اویئر رہنا ہے. اور کوئی سوال میرج گرانٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا؟ پہلے انہوں نے جیسے ہم نے لی ہے اس وقت کم تھی, ابھی بڑھا دی ہے. بس آپ کے نصیب, آپ کے نصیب.
تو یہ 1/7/19 سے اپلائی ہوا ہے. یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے نا یہ 1/7/2019 سے. اس سے پہلے 3 بچے ہوتے تھے تو وہ ریپلیس ہو گیا آرڈر. اب یہ آرڈر چل رہا ہے اس کے مطابق اس طرح مل رہا ہے. اور کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ کوئی نہیں. یہ سر جو آپ نے بتایا کہ جب ایکسیڈنٹ کا کوئی شکار ہو جاتا ہے, ہاں ہاں فیٹل ایکسیڈنٹ, فیٹل یا نان فیٹل؟ فیٹل, ہاں اس وقت زیادہ نوازا جاتا ہے. محکمہ یہ کیوں نہیں پالیسی بناتا کہ جو حاضر سروس ہیں اگر وہ اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے ریٹائر ہوں گے تو ان کو ایک اضافی لائن مین خاص طور پر جو فیلڈ ورک کرا ہے اس کو اضافی پیمنٹ کی جائے. بالکل میں آپ کی بات سمجھا. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ یہ کمپنی کبھی پرائیویٹ بھی ہوگی نا, لائن مین کے بغیر نہیں چلے گی. ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے لائن مین. سارا ریونیو جنریٹ کرتا ہے لائن مین. سب سے زیادہ رول لائن مین کا. تو لائن مین میں اب بورڈ بھی کرتا آیا ہوں. میں نے وہ جو ریزن آپ کو کل بتایا تھا وہ بھی ریزن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی پروموشن کیوں سلو ہے, کیونکہ ابھی لائن مین 1 کی ہمارے پاس 80 سے زیادہ سیٹیں خالی ہیں اور لائن مین 2 جو ہیں وہ ایلیجیبل کم ہیں پروموٹ ہونے کے لیے. لائن مین 1 ابھی ہم بورڈ کریں گے پھر نیکسٹ. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیوں آپ لوگ لیٹ پروموٹ ہوتے ہیں, یہ بھی اس کا دیکھتے ہیں کیا وجہ کیا ہے. بہت سارے لوگ تو پروموٹ ہونا نہیں چاہتے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لائن مین صحیح محنت سے کام کرتا ہے وہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. بورڈ میں دیکھیں نا لوگ ہاتھ بتاتے ہیں, شکل بتاتی ہے کہ یہ بندہ کام کرتا رہا. اتنی ٹینشن دی جاتی ہے اس فیلڈ کو, اور ادھر سے ڈی اڑ گئی ہے, ادھر بھاگ, اور پھر لوگ اتنے ٹاکسک لوگ. میں نے فون پہ باتیں سنی ہیں, اس طرح کی گالیاں استعمال کرتے ہیں لائن مینوں کے ساتھ. تو ہے یہ لگا ہے, تو فلاں ہے, ایسے ایسے ایسے. تو ہمارا کام تو ہے لوگوں کی خدمت کرنا, لیکن یہ عوام کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا برداشت کے ساتھ اچھے سے ٹریٹ کرے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں کو غصہ نہیں کرنا. پھر اینگر کی بات ہو گئی ہے, اگنور کرنا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو ان شارٹ جب اس بندے کا ٹیمپر لو ہوا, آپ نے آگے نہیں بولا, وہ شروع ہے, تو جب اس کا ٹیمپر لو ہوا تو پھر وہ جب اسے خیال آیا بعد میں اس کا غصہ اترا تو پھر اسے خیال آئے گا کہ یار یہ میں نے کیا کیا, میں نے جتنا بولا ہوں تو آگے سے بندہ بولے ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کے بارے میں جو اس کے مائنڈ میں امیج بنے گا وہ بہت اچھا ہوگا. اگر آپ اسی ٹائم میں اسے اتنی گالیاں دے کے اپنا بدلہ اتار لیتے ہیں تو آپ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کوئی بھی آپ کے ساتھ جب بدتمیزی کرتا ہے تو وہ آپ کو اپنے لیول پہ لانا چاہتا ہے کہ میرے والے لیول پہ. آپ اس کے لیول پہ چلے گئے تو آپ نے اس کو کامیاب کر دیا. اب پھر اس کا وہاں ایکسپیرینس ہے, وہاں آپ کو بیٹ کرے گا. وہ تو ایکسپرٹ ہے, وہ تو ان گالیاں دینے میں وہ آپ نہیں جیت پائیں گے. ایسی ایسی گالی دے گا, ایسی ایسی گالی دے گا. تو آپ نے اس کے لیول پہ نہیں آنا, آپ نے اس کے مقصد میں اسے کامیاب نہیں ہونے دینا. آپ نے بس آگے سے اگنور کرنا ہے. اور بھائیوں والے یقین کرے, ایک ہمارے اپنی پرسنل ایک کہیں بات ہو رہی تھی, ایک کزن ہے تو اس کے ساتھ, تو وہ نا چھوٹا ہے مجھ سے, تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں وہ بڑی بدتمیزی کر رہا تھا, بدتمیزی والے الفاظ استعمال کر رہا. میں اسے کہہ رہا تھا کہ تو چھوٹا بھائی ہے, اگر تو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سوری, میں صرف اللہ کے ڈر سے کر رہا تھا, میرے رب کو یہ پسند ہے. اور دیکھیں نا ایک واقعہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی باتیں کر رہا تھا اس طرح کی, تو وہ چپ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا.
تو کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا جب وہ باتیں کر رہا تھا آپ چپ تھے تو فرشتے جواب دے رہے تھے، تو جب آپ شروع ہوئے تو فرشتوں نے جواب دینا چھوڑ دیا. تو جب آپ چپ رہتے ہیں تو آپ کا مقدمہ اللہ لڑتا ہے. تو جب آپ خود اس جنگ میں کودتے ہیں پھر اللہ کی مدد نہیں رہتی. میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ اس بندے کو کہا میں نے کہ یار یہ ایسا ہی کوئی ڈسپیوٹ تھا تھانے وغیرہ کا، تو ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، تو وہ جو ہے اس نے اور وہ کافی زیادہ کر گیا. اس کے بعد پھر وہ جب تھانے وغیرہ میں آیا تو پھر میں نے اسے کہا یار میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت، حالانکہ وہ غلطی میں وہ تھا، میں نے اس کے ساتھ آج تک کبھی نہیں ایسا کیا. تو میرے رب کو وہ اتنا پسند آیا. المنتقم، انتقام لینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ انتقام لے گا. بلیو می اسی دن ادھار نہیں ہے، زور ٹائم بات ہوئی ہے، اس نے بدتمیزی کی ہے ہلکی سی، اتنی بڑی نہیں، نہ کو گالی دی ہے، ہلکی سی، لیکن مجھے تو ناگوار گزری نا. تو اللہ تو دلوں کی جانتا ہے. بلیو می اللہ نے اس کی اتنی انسلٹ کروائی. وہ کانسٹیبل تھا، اس کو ایس ایچ او نے بھگایا آگے لگا کے، اور اتنی گندی گالی دی اور مجھے اتنی عزت دی. یہ میرے رب کا کام. تو آپ اگنور کر دیں، آپ کو بدلہ اللہ پاک لے گا، اللہ پہ چھوڑ دیں. اور کوئی بیڈ بیہیویئر کرتا ہے تو آپ اچھا رکھیں. دیکھنا ایک تو آپ اچھا رکھیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ آپ کہیں گے کہ سر کوئی بندہ بدتمیزی کرتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے. تو جب آپ برداشت کرنا، ایک دفعہ برداشت کریں گے، دوسری آپ میں آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی طاقت آ جائے گی. آہستہ آہستہ آپ کو طریقہ آ جائے گا برداشت کرنا، اگنور کرنا. کیوں زبان جو ہے اس کو آپ نے ناپاک کرنا ہے اس طرح کے الفاظ بول کے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اگنور کر دیا کریں. بس چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ آپ کا انتقام لے گا اگر کسی نے برا کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ غصہ پینے کے زیادہ بھی اللہ پاک نے بندہ غصہ سنبھال سکتا ہے، لیکن اس کے غصے کو پی لیا، قیامت والے دن اللہ پاک کہیں گے یہ ہو رہے ہیں جو آپ نے غصے کا گھونٹ پیا اس ایک گھونٹ نکالو. اچھا دیکھو نا، ایک بات سنو، بہت اچھی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندہ وہ دیکھیں نا، ہمارے رول ماڈل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو جتنی برداشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ہمیں تو انہیں کا بھی کرنا چاہیے نا. ہم میں برداشت ہی نہیں. یقین کریں مرڈر ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، دنگے فساد ہو رہے ہیں، لوگوں میں برداشت نہیں ہے، بالکل بھی برداشت نہیں. آج کل اتنی سی بات بھی برداشت نہیں، اتنی سی بات. تو ایک بندہ آیا اور اس نے کھجوروں کا سودا کیا کہ اتنی کھجوریں مجھے چاہیے 4 دن کے بعد. تو وہ اگلے ہی دن آ گیا اور اس نے وہ مطلب ہے گریبان پکڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے 7 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کریں، حضرت عمر جیسے جلالی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو پھر وہی بندہ ادھر مسلمان ہو کے گیا کہ میں نے پڑھا ہوا وہ جو پیغمبر ہوں گے ان میں اتنی برداشت ہوگی. تو جو غصے کو پی جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو کبھی غصہ نہیں کیا، پی جاتے تھے. غصہ تو آتا ہے نیچرلی، لیکن اس کے اوپر کنٹرول کرنا، برداشت کرنا، یہ اصل چیز ہے. جی اور کوئی بات؟ سر DAE والوں کے لیے کوئی رہنمائی درکار ہے؟ آپ کی سینیئرٹی علیحدہ نہیں ہے؟ ابھی میں DAE کر رہا ہوں. تو جب آپ DAE آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کی سینیئرٹی علیحدہ ہو جائے گی اور اس میں آپ ڈائریکٹ انشاءاللہ LS2 بنیں گے. تو سر اب مجھے پروموشن لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ میں LM2 وہ لے آپ پروموشن، آپ LM2 ہے آپ کی تو لینی چاہیے آپ کو. ہاں وہ تو LS2 میں لے کے جائے گی نا آپ کو، جہاں پہ بھی ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. کچھ دوست سر ایسے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پروموشن لے لیں گے تو پھر آپ کی سینیئرٹی جو ہے نا، جس سال آپ پروموٹ ہوں گے اب 2024 ہے تو اس سے آپ کی سینیئرٹی جو ہے نا وہ فکس ہوگی. جی اور اگر آپ پروموشن نہیں لیتے تو 2019 میں آپ LM2 گئے تھے تو وہاں سے سینیئرٹی فکس ہوگی. اچھا جب DAE آپ کر لیتے ہیں
تو آپ کی سینیرٹی ڈی اے ای کے حساب سے فکس ہو. وہ ایک علیحدہ لائن ہے, وہ ایک علیحدہ لائن ہے. اگر آپ نے یہی سینیرٹی رکھنی ہے تو پھر آپ ادھر رکھیے گا, ادروائز اس کو چھوڑ دیں گے. وہ ڈی اے ای کے حساب سے آپ کا جب ڈپلوما ہوگا اس کے حساب سے وہ ایک علیحدہ لائن ہے, اس میں لگا دیں گے آپ کو. لیکن سر یہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ LM1 کے جو ڈی اے والا ہے نا اس کی علیحدہ اسٹریٹجی, ہاں جی, وہ بھی علیحدہ کوٹا ہے, اور جو نیچے ہیں ان کی علیحدہ ہے, ایلم کی علیحدہ ہے. جب آپ ون میں جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے اس میں تھوڑے کینڈیڈیٹ آپ جلدی آ جائیں. وہ پتہ بھی چل سکتا ہے, پہلے بھی پتہ چل, آپ کو پتہ کروا کے دے سکتے ہو کہ کتنے آپ ون میں کتنے ہیں, کیا سین ہے. تو سینیرٹی ڈی اے ای کی ماشاءاللہ ہوتی ہے. کیسے میں پتا کروں کہ مجھے پروموشن لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ یہ ابھی آپ اس کا مزید آپ کو انشاءاللہ آپ دفتر آئیے گا تو بیٹھ کے ویریفائی کروا لیں گے پروموشن سیل سے کہ کتنے وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کو ادھر جانا چاہیے, ادھر جانا چاہیے, ادھر زیادہ ہے, لیکن آپ کو وہ ڈی اے ہی سوٹ کرے گا. پروموشن لیں آپ, یہ پروموشن لیں آپ, یہ پروموشن نہ چھوڑیں, یہ بالکل حائل نہیں ہے, یہ پروموشن آپ لیں. اور یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ کیا نام ہے لائنمین 2 نہیں ہونا چاہیے درمیان میں. یہ 5 سال, اتنے سالوں بعد بندہ پرموٹ ہوتا ہے, پھر یہ 5 سال پھر اور لگائے جاتے ہیں. تو یہ پہلے ٹینیور میں بھی وہاں سے اے ایل ایم سے ڈائریکٹ لائنمین 1 ہونا چاہیے. اے ایل ایم جو ہے اس کا ٹینیور رکھ دیا جائے, جیسے 5 سال رکھا ہوا ہے, 5 سال کے بعد وہ سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے, کام کر سکتا ہے. تو ہر اے ایل ایم جو کام کرنے کے قابل ہے اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے چیک کر کے, اور اسے کام سکھایا جائے. تو کیا خیال ہے ویسے آپ اس پہ انشاءاللہ؟ لائن مین جو ہے نا اس سے 15 سال ٹوٹل جو لائن مین کر دی, اس سے زیادہ اس سے کام نہیں لینا چاہیے. اس کے بعد وہ ایل ایس پروموٹ ہو جانا چاہیے. ہاں جی بالکل. جو ایل ایس پروموٹ ہو کے بنتا ہے اور ایک ایل ایس آپ ڈائریکٹ آ رہے ہیں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو بندہ اے ایل ایم سے گیا ہوا ہے وہ ایل ایس ہے, وہ تو چیزیں جانتا ہے کہ وہاں فالٹ ہوگا, اس کو فالٹ ٹریس کرنے میں یعنی گائیڈ کرنا ہے. ٹیم تو نیچے ہوگی. سب سے موجودہ جو مثال ہمارے پاس ہے نا, ہمارے سسٹم میں تقریباً 50% جو لائن مین ہے نا ایکٹنگ ایل ایس کا رول ادا کر رہے ہیں, وہ سسٹم کو چلا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے. ایسے میں کہتا ہوں اس بارے میں بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ 50 سال کے بعد اس سے لائن مین کا کام نہیں, وہ ایز ایل ایس پروموٹ ہونا چاہیے. ایسا سسٹم ڈیزائن کیا جائے, ہمارے پاس کوئی آئیڈیا ہو پھر ہی بندہ کنوے کر سکتا ہے نا. سر ایک اور بات ہوتی ہے کہ یہ لائن مین 55 سال کا ہو جاتا ہے نا, اس سے بھی یہ لائن مین ہی کنسیڈر کرتے ہیں, لائن مین ہی کہتے ہیں. اس وجہ سے لائن مین کی سیٹیں بھی کم ہو جاتی ہیں سب ڈویژن میں. نہیں, جو 55 سال والا ہو جاتا ہے اسے لائن مین ہی گنتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ لائن مین ہی ہے, یا اسٹیٹ میں جو لائن مین ہی رہے گا وہ. رہے گا. اس کو اب کام کرنے والے جو بندے ہیں, اگر ہمارے پاس 16 کی گنجائش ہے, اس میں سے 2 جو سر جو ہے 55 سالہ ہو گئے رہیں گے, تو ہمارے پاس وہ بھی لائن مین ہی. 2 کم ہو گئے, 14 ہو گئے, تو دوسروں پہ کام کا برڈن پڑے گا. ان کو ریکوری پہ لگاتے ہیں. نہیں ریکوری پہ نہیں لگاتے, مختلف جگہوں پہ لگاتے ہیں, کمپلین آفس میں لگاتے ہیں. اس کا یہ ایکٹنگ ایل ایس اور جو 55 سے ابو سر ہو جاتے ہیں, ان کو جو مقدار ہے نا ٹوٹل کوانٹٹی ہے لائن مین, ان سے علیحدہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا, یہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ٹریننگ میں آیا تو مجھے آپ لوگوں کے مسائل کا آئیڈیا ہو کہ یہ چیزیں جو ہے نا, دیکھیں ایک بندہ کتنے سالوں بعد پرموٹ ہو رہا ہے, تو یہاں پہ مجھے جو لگ رہا ہے نا کہ یہ بڑی زیادتی ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں کبھی ہیڈ کوارٹر میں ہم چلے جائیں گے, ایچ آر میں ہوں گے, پالیسیز بنے گی ہیں, تو وہاں ہم اپنا ان پٹ دیں گے. کرتا تو اللہ ہی ہے. ایک کوشش, کبھی کوئی انیشیٹو لیتا ہے, کبھی آپ چھوٹا سا انیشیٹو لیتے ہیں تو اس سے آگے پھر کام شروع ہو جاتا ہے. تو اچھے انیشیٹو لیا کریں دوسروں کے لیے, فائدے کے لیے, جس میں دوسروں کا فائدہ ہو اس کے لیے انیشیٹو لیا کریں. میں نمبر لائن